مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک اور فرمان، امام فرماتے ہیں اوصیکم بخمس، میں تم کو وصیت کرتا ہوں 5 باتوں کی۔ مجھے اور آپ کو کوئی اور ہندسہ یاد ہو کہ نہ ہو، مگر ایک کے بعد 5 یاد رہتے ہیں، درمیان کے ادھر ادھر رہتے ہیں وہ الگ بات ہے، ایک کے بعد 5 یاد رہتے ہیں۔ اوصیکم بخمس امام اول کا جملہ ہے 5 کے بارے میں۔ اب نام بھی یاد رہے گا امام کا اور 5 بھی یاد رہیں گے پنجتن کی محبت میں۔ اوصیکم بخمس، میں تم کو وصیت کرتا ہوں 5 باتوں کی۔ لو ضربتم ایبات الابل لکانت لذالک اہلا، کہ اگر ان 5 باتوں کے حصول کے لیے تمہیں اپنے اونٹوں کو ایڑ لگانا پڑ کر دوڑانا پڑے تو یہ اس کے اہل ہیں، یہ 5 کہ تم یہ کرو۔ کیا امام کے الفاظ ہیں! اس زمانے میں لوگ کیا سمجھتے کہ مولا ان کو کس طرح سمجھائیں کہ ان 5 کی اہمیت کیا ہے۔ وہ اونٹ سمجھتے تھے، اونٹ کو دوڑانا سمجھتے تھے، اور اونٹ کی دوڑ کو کوئی بڑا کام خیال کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ مثال کو آسان کر لیتے ہیں، اگر کسی سے 5 درہم لینا ہو تو اس کے لیے کہاں اونٹ دوڑاتے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھئی آپ کو مجھ سے اگر 5 درہم لینے ہوں تو آپ کیا 10 درہم کا پیٹرول خرچ کر کے آئیں گے؟ خیر یہاں تو بہت سستا ہے پیٹرول۔ کہ 5 درہم اور ایک طرف 500 درہم، سمجھانے کی مثال ہے عرب والوں کے لیے۔ امام کیا فرماتے؟ فرمائے یہ 5 ایسے کہ اگر تمہیں اپنے اونٹوں کو ریڑھ لگانی پڑے، ایڑ لگانی پڑے، یعنی مارنا پڑے اور مار کے دوڑانا پڑے، لو ضربتم ایبات الابل لکانت لذالک اہلا، تو یہ اس بات کی اہمیت کے حقدار ہیں کہ ایسا کرو۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے کوئی اونٹ دوڑائے نہیں، اور بغیر دوڑائے ہوئے ہمیں امام کے جملے مل گئے۔ چلیں اب عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ مولا نے کیا فرمایا ہوگا۔ دیکھو، نمبر 1 خوب زور سے لگانا نعرہ، نمبر 2 جب وقت آئے تو پھر تم تبرک کے حصول کے لیے لائن لگا لینا، نمبر 3 میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ مولا آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرماتے ہیں ہمارا مولا کچھ اور ہے جس کو ہم مولا سمجھیں، اور جو واقعا مولا وہ اور ہے۔ وہ ایسا مولا ہے جس نے پہلا جملہ فرمایا لا یرجون احد منکم الا ربہ۔ یہ ایک جملہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ہمارے اس فرش ادا پر بیٹھنے والے تمام مومنین کے پہلے مسئلے کا حل، سارے مسائل کا حل، لا یرجون احد منکم الا ربہ۔ تم میں سے کوئی ایک بھی امید نہ لگائے سوائے اپنے رب کی ذات کے۔ لوگ ہم سے کہتے تم خدا کو نہیں مانتے، ہم پر ہی الزام ہے کہ تم نے توحید کے بارے میں شکوک پیدا کر دی ہے۔ قسم بخدا ذات علی ابن ابی طالب کی قسم، ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو بازار میں ملتا ہو، ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو علی کے سجدوں میں ملتا ہو۔ لا یرجون احد منکم الا ربہ۔ آپ مجھ سے امید لگائے ہوئے ہیں، مجھ سے امید لگانا غلط ہے۔
آپ امید لگائے بیٹھیں کسی اور سے، غلط ہے. لا یرجونا، نہ لگائے امید احد منکم، تم میں سے کوئی ایک بھی. ہاں جب امید رکھے تو اللہ کی ذات سے رکھے. تو اللہ کیا کرے گا؟ اگر جاب دینی ہے باس نے تو اللہ کیا کرے گا؟ اگر جاب دینی ہے فیکٹری کے مالک نے تو اللہ کیا کرے گا؟ کیا اللہ وہ کچھ کرے گا جو تم سمجھ نہیں سکتے؟ اس لیے کہ خدا وہ نور مقدس ہے جو دلوں کو پلٹ دیتا ہے. جو تمہیں ایک مرتبہ منع کر چکا ہو، تو ایک مرتبہ انکار کر چکا ہو، اس کے دل کو خدا ایسا پلٹ دیتا ہے. یا مقلب القلوب والابصار، وہ جو دلوں کو اور بصارتوں کو پلٹ دیتا ہے. امام کے الفاظ، قسم بخدا اگر خدا سے امید لگا لیں تو خدا نہ سوتا ہے، خدا نہ مرتا ہے، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، وہ قیوم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے. اس خدا سے امید لگائیے جو بھولتا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ آپ نے مجھے درخواست دی، میں رکھ کے بھول گیا. میں بھول سکتا ہوں نا، خدا نہیں بھولتا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَلَا يَخَافَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِلَّا ذَنْبَهُ. عجیب جملہ ہے. فرماتے تم میں سے کوئی ایک بھی خوف نہ کرے سوائے اپنے گناہ کے. یعنی امید کرنا ہے تو خدا سے، اور ڈرنا ہے تو خدا سے نہیں، اپنے گناہ سے. ہمیں تو بتایا گیا تو خدا سے ڈرو. اس سے ڈرتے ہیں اس سے قریب نہیں جاتے. اور خدا سے قریب آنے کے لیے قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب آؤ، اللہ سے قریب آؤ. امام نے سمجھایا کہ سمجھو تو صحیح، یہ 5 باتیں ہر ایک ایسی ان میں سے ہے کہ اگر تمہیں بڑا خرچہ کر کے ان کو حاصل کرنا پڑے تو کر لو، کہ یہ بڑے قیمتی ہیں. 5 ادھر ہو تو قیمتی ہیں، 5 ادھر ہو تو بھی قیمتی ہیں. صحیح. پھر جملہ دہراتا ہوں، اللہ سے نہ ڈریے. اللہ سے ڈرا نہیں جاتا، اللہ سے امید کی جاتی ہے. پھر ڈرا کس سے جاتا ہے؟ اپنے گناہوں سے. وَلَا يَخَافَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِلَّا ذَنْبَهُ. پھر امام فرماتے ہیں تیسری منزل پر وَلَا يَسْتَحْيَنَّ، تم میں سے مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی بھی ایک شرم نہ کرے. اِذَا سُئِلَ أَمَّا لَا يَعْلَمُ، جب اس سے سوال کیا جائے کسی ایسی شے کے بارے میں جس کو لا یعلم، وہ نہ جانتا ہو. ان یقول، تو شرم نہ کرے یہ کہنے میں کہ انا لا اعلم، کہ میں نہیں جانتا. مشکل ہے، مشکل ہے. جو میرے اوپر لباس علمیت ہے وہ اپنے ہاتھ سے کیسے اتار دوں؟ آپ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں کیسے کہہ دوں کہ میں نہیں جانتا؟ امام فرماتے تم میں سے کوئی بھی ایک اس بات میں شرم محسوس نہ کرے کہ اگر کسی ایسی شے کے بارے میں سوال کیا جائے جو وہ نہ جانتے ہو تو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا ہوں. یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ مولا کو یہ ارشاد فرمانا پڑا کہ ان 5 میں شامل ہے. فتویٰ دینے سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں دور بھاگتی ہیں. اللہ اکبر. احتیاط کی باتیں بہت دور ہیں بھی. ابھی تو مولا کے الفاظ مکمل کر رہا. لا یستحین منکم، تم میں سے کوئی بھی ایک شرم نہ کرے. کس بات پر؟
عن شيء لا يعلم يتعلمه ان يتعلمه، کہ اگر وہ کوئی شے نہیں جانتا تو اس کو جان لے. اگر نہیں جانتے تو یہ کہنے میں شرم مت کرو کہ نہیں جانتا ہوں، اور اگر نہیں جانتے تو جاننے میں شرم نہ کرو. جان لو، جان لو، نہیں جانتے تو جان لو. اور اگر نہیں جانتے آپ سے سوال کیا تو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا. علم کے ایسے راستے مولا نے کھول دیے، ایسے راستے کھول دیے کہ سکھا گئی مجھے نقطہ یہ میری عقل سلیم، سکھا گئی مجھے نقطہ یہ میری عقل سلیم. علی کی تم میں جگہ ہو تو بس یہی تعلیم.